بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے جھروکوں سے احمدی مستورات نے اپنی جرات و دلیری اور عزم و استقلال کا اظہار صرف الفاظ تک محدود نہیں رکھا، بلکہ جب بھی اور جہاں بھی انہیں موقع ملا انہوں نے اپنے عمل سے بھی یہ ثابت کر دیا کہ وہ قرون اولیٰ کی صحابیات رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر ممکن قربانی پیش کر سکتی ہیں۔ اس سلسلہ میں انہوں نے قربانی، بہادری، جرات اور دلیری کے جو قابل قدر نمونے دکھائے، افسوس ہے کہ ان کا مکمل ریکارڈ محفوظ نہیں ہے اور نہ ہی ان حالات میں محفوظ رہ سکتا تھا، تاہم سلسلہ کے اخبارات و جرائد میں اس کی جو مثالیں مل سکتی ہیں وہ درج ذیل کی جاتی ہیں۔ ایک احمدی عورت مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے بے سر و سامانی کی حالت میں پاکستان پہنچی۔ وہ اپنی جائیداد میں سے صرف کچھ زیور بچا کر لا سکی تھیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے زیور کا کچھ حصہ کسی غریب کو دے دیا اور باقی حضور کی خدمت میں حفاظت قادیان کے اخراجات کے لیے پیش کر دیا۔ زیور عورت کی ایک محبوب چیز ہوتی ہے، مگر اس مخلص احمدی عورت نے وہ زیور جو نہ جانے کس مصیبت سے بچا کر مشرقی پاکستان لائی تھیں، از خود قادیان کی حفاظت کے لیے پیش کر دیا۔ سیدنا حضرت مصلح موعود خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ ایک اور احمدی خاتون کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جب قادیان میں ہندوؤں اور سکھوں نے حملہ کیا تو شہر کے باہر کے ایک محلہ میں ایک جگہ پر عورتوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان کی سردار بھی ایک عورت ہی بنائی گئی جو بھیرا کی رہنے والی تھی۔ اس عورت نے مردوں سے بھی زیادہ بہادری کا نمونہ دکھایا۔ ان عورتوں کے متعلق یہ خبریں آئی تھیں کہ جب سکھ یا ہندو حملہ کرتے تو وہ عورتیں ان دیواروں پر چڑھ جاتیں جو حفاظت کی غرض سے بنائی گئی تھیں، اور ان سکھوں اور ہندوؤں کو جو تلواروں اور بندوقوں سے حملہ آور ہوتے تھے بھگا دیتی تھیں، اور سب سے آگے وہ عورت ہوتی تھی جو بھیرا کی رہنے والی تھی اور ان کی سردار بنائی گئی تھی۔ نمبر 3، سڑوا ضلع ہوشیارپور تحصیل گڑھ شنکر کا ایک بڑا گاؤں تھا جہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہی ایک مخلص جماعت قائم ہو گئی تھی۔ 30 اگست 1947 کو 21,000 مسلح سکھوں نے اس گاؤں پر حملہ کر دیا۔ اس وقت سڑوا میں صرف 5 بندوقیں تھیں اور اس میں سے داخل ہونے کے لیے 7 درے تھے جہاں سے سکھ بآسانی گاؤں میں داخل ہو سکتے تھے۔ مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مر جائیں گے مگر سکھوں کو گاؤں میں داخل نہیں ہونے دیں گے، چنانچہ مسلمانوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور 7 دروں پر حفاظتی چوکیاں قائم کر لیں۔ جب سکھوں نے حملہ کیا تو دست بدست خون ریز جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمانوں نے ناموافق حالات اور ہتھیاروں کی غیر معمولی کمی کے باوجود جان توڑ کر مقابلہ کیا، جس کی وجہ سے مسلمان مستورات کی عزت و عصمت محفوظ رہی۔ عین اس وقت جب جنگ زوروں پر تھی، اللہ تعالیٰ نے یوں ان کی مدد فرمائی کہ اتفاق سے 3 فوجی اپنا ٹرک لے کر ادھر آ نکلے اور انہوں نے بھی سکھوں پر گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سکھوں میں سخت بھگدڑ مچ گئی اور وہ بھاگ نکلے۔ اس جنگ میں بعض احمدی خواتین نے بھی جرات و دلیری سے حصہ لیا اور لڑنے والے مردوں کو پانی پلانے کا کام کیا۔ 17 مسلمان جن میں سے متعدد مخلص احمدی شامل تھے شہید ہوئے، جبکہ دوسری طرف 210 سکھ ہلاک ہوئے۔ نمبر 4، بہادری، شجاعت اور شہادت کا ایک اور شاندار واقعہ بھی قابل ذکر ہے جو قرون اولیٰ کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ سیالکوٹ کے ایک احمدی نوجوان غلام محمد صاحب ابن مستری غلام قادر صاحب کو ان کی والدہ نے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا اگر اسلام اور احمدیت کی حفاظت کے لیے تمہیں لڑنا پڑے
تو کبھی پیٹھ نہ دکھانا۔ اس سعادت مند اور خوش قسمت نوجوان نے اپنی بزرگ والدہ محترمہ حسین بی بی صاحبہ کی اس نصیحت پر اس طرح عمل کیا کہ قادیان میں احمدی عورتوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان دے دی، مگر دشمن کے مقابلہ میں پیٹھ نہ دکھائی۔ مرنے سے پہلے اس نوجوان نے اپنے ایک دوست کو اپنے پاس بلایا اور اپنے آخری پیغام کے طور پر اس نے لکھوایا کہ مجھے اسلام اور احمدیت پر پکا یقین ہے، میں اپنے ایمان پر قائم جان دیتا ہوں۔ میں اپنے گھر سے اسی لیے نکلا تھا کہ میں اسلام کے لیے جان دوں گا۔ آپ لوگ گواہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اور جس مقصد کے لیے جان دینے آیا تھا میں نے اس مقصد کے لیے جان دے دی۔ جب میں گھر سے چلا تھا تو میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا دیکھنا، پیٹھ مت دکھانا، میری ماں سے کہہ دینا کہ تمہارے بیٹے نے تمہاری وصیت پوری کر دی، اور پیٹھ نہیں دکھائی اور لڑتے ہوئے مارا گیا۔ تاریخ لجنہ امائلہ جلد دوم صفحہ 24 تا 26۔ آواز شعیب خالد۔